وہ صحافی جن کو پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا، ارشد شریف صاحب، ان کو بے دردی سے کینیا میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا ہے۔ ممکنہ طور پر ارشد شریف صاحب کو قتل کیوں کیا گیا ہے؟ بہت سارے ایسے چہرے ہیں جو بے نقاب ہونے جا رہے ہیں، بہت سارے ایسے ہائی پروفائل کیس ہیں جن کے حوالے سے بہت ساری اہم سنسنی خیز جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آنے جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے ارشد شریف صاحب کافی زیادہ ایکٹیو تھے اور اس پر کچھ کام کر رہے تھے وہ کینیا کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں علی ڈار، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر۔ ناظرین، اب سے کچھ دیر قبل ایک انتہائی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے۔ سینئر صحافی، نامور صحافی، وہ صحافی جن کو پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا، ارشد شریف صاحب، ان کو بے دردی سے کینیا میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ان کی اہلیہ جویریہ صدیق نے ٹویٹر پر کنفرم کر دیا ہے، اور اس افسوسناک خبر پر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ایک اچھا دوست، ایک شوہر اور اپنا فیورٹ جرنلسٹ ہے اس کو کھو دیا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین، جو کینیا کی گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی کنفرم کیا ہے، اور جو پاکستانی میڈیا ہے اس وقت، مین سٹریم میڈیا، اس پر اس حوالے سے تمام تر خبریں اب چل رہی ہیں، اور لوگ کافی زیادہ غم اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں اس افسوسناک واقعے کے اوپر۔ ناظرین، پچھلے کچھ عرصے سے ارشد شریف صاحب کو دھمکیاں دی جا رہی تھیں، ان کو مارنے کے حوالے سے بار بار کہا جا رہا تھا کہ ان کو مار دیا جائے گا۔ اس حوالے سے ابھی ریسنٹلی آپ نے شاید دیکھا ہو، شیریں مزاری صاحبہ نے بھی اس حوالے سے کنفرم کیا تھا کہ ان کو دھمکیاں ہیں، ان کو تھریٹس مل رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ان کو مار دیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ریسنٹلی ابھی ARY سے بھی وہ ریزائن کر کے چلے گئے باہر، وہ پاکستان سے شفٹ ہو گئے، اور جو وجہ بتائی جا رہی تھی وہ یہ بتائی جا رہی تھی کہ ارشد شریف صاحب کو پاکستان کے اندر کافی زیادہ دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، جو ان کی صحافتی ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرنے میں رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے، جس وجہ سے ان کو پاکستان چھوڑنا پڑ گیا ہے۔ لیکن ایک بہت ہی شاکنگ نیوز اس حوالے سے جو آ رہی ہے سامنے، وہ یہ ہے کہ ممکنہ طور پر ارشد شریف صاحب کو قتل کیوں کیا گیا ہے۔ آپ کے ساتھ میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی کچھ دن پہلے، ایک ڈاکیومنٹری آ رہی تھی جس کا نام تھا بیہائنڈ دا کلوز ڈورز۔ یہ میں نے آپ کے ساتھ ایک کلپ شیئر کیا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ اس ڈاکیومنٹری کے اندر، بیہائنڈ دا کلوز ڈور کے اندر، بہت سارے ایسے چہرے ہیں جو بے نقاب ہونے جا رہے ہیں، بہت سارے ایسے ہائی پروفائل کیس ہیں جن کے حوالے سے بہت ساری اہم سنسنی خیز جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آنے جا رہی ہیں، اور اس مووی میں یا اس ڈاکیومنٹری میں ارشد شریف صاحب ایک مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور اس کلپ کو آپ جائیے گا، دیکھیے گا، اس میں وہ ذکر کر رہے ہیں، شریف فیملی کا بھی وہ نام لے رہے ہیں۔ تو اس وقت ذرائع یہ بات کر رہے ہیں اور مختلف جگہ یہ بات چل بھی رہی ہے کہ اس ڈاکیومنٹری کو لے کر بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی تھی۔ کچھ کینیا کے اندر سے بھی کچھ اہم ہائی پروفائل کیسز تھے جن کا کچا چٹا کھلنے جا رہا تھا اس تمام تر ڈاکیومنٹری کے اندر، اور اس حوالے سے ارشد شریف صاحب کافی زیادہ ایکٹیو تھے اور اس پر کچھ کام کر رہے تھے وہ کینیا کے اندر، جس وجہ سے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ممکنہ طور پر ابھی یہ وجہ بتائی جا رہی ہے، لیکن اس وقت جو صحافی برادری ہے وہ سیخپا ہے، اور ان کے جو مطالبات ہیں وہ بالکل جائز ہیں کہ صحافت کرنا از ناٹ اے کرائم، اور ارشد شریف صاحب ایک دبنگ صحافی تھے، ایک بولڈ صحافی تھے، اور ایک آنیسٹ پرسن تھے جو اپنی ذمہ داریاں بہت اچھے طریقے سے نبھا رہے تھے، اور ان کا اس طرح سے بے دردی کے ساتھ قتل ہو جانا بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے، اور اس پر یقینی طور پر حکومت پاکستان کو سنجیدگی سے سوچنا ہوگا اور جواب دینا ہوگا کہ اس قتل کا ذمہ دار آخر کون ہے، اور کیا کینیا کی حکومت جو ہے اس پر وہ خاموشی توڑے گی اور بتائے گی کہ اس کی ذمہ داری کس پر عائد کی جانی چاہیے، اور ان کے قاتلوں کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے۔ یقینی طور پر یہ بہت ہی افسوسناک اور بہت ہی حیران کن خبر ہے، شاکنگ نیوز اس طرح سامنے آ رہی ہے کہ ارشد شریف صاحب جیسے سینئر صحافی کو اس طرح سے بے دردی سے سر پر گولی مار کر شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ یہ کلپ لازمی دیکھیے گا، اس کلپ کے اندر آپ یہ ضرور دیکھیے گا کہ ارشد شریف صاحب جو کبھی بھی ڈرے نہیں، کبھی بھی بکے نہیں، وہ کس طرح سے کھل کر بات کر رہے ہیں۔